اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مرتبہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا۔ چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام مرد و عورت پر انہیں فوقیت حاصل تھی۔ وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالک تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المومنین کا علم جمع کیا جائے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق ہے۔ وہ دین اسلام اور شریعت کے احکام کا فیصلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ تقریباً 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ بلا شبہ پوری امت پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں، اسی وجہ سے انہیں محسنہ امت کہا جاتا ہے۔ سن 66 ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آندھی آنے کی خبر دینا۔ حضرت ابو حمیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وادی القریٰ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ایک زوردار ہوا چلے گی، لہٰذا اس وقت کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، نیز جس کے پاس اونٹ ہو اس کو بھی رسی سے باندھ دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو بہت زور سے ہوا چلی اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اس کو اٹھا کر جبل طیعہ میں گرا دیا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو حمید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، مشکل کاموں کی آسانی کی دعا۔ جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، تیرے کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا اور تو جب چاہے سخت رنج و غم کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے۔ ابن سنی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیسے تہائی قرآن پڑھ لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، فتنہ اور فساد کرنے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں اور وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، سب سے پہلے زندہ ہونے والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اے اللہ، ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میری رات کو پرسکون بنا دے اور میری آنکھ کو سلا دے۔ معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، اپنی شایان نشان عطا فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔